الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله. حبيبي حبي محبوبي أغثني يا رسول الله. حبيبي حبي محبوبي أغثني يا رسول الله. محبي حبي مطلوبي أغثني يا رسول الله. فداك إخوتي أمي أبي أبنائي أحبابي. فداك إخوتي أمي أبي أبنائي أحبابي. ودادي ودي مرغوبي أغثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. غياثي غوثي المولى مغيثي غيثي الملجأ. غياثي غوثي المولى مغيثي غيثي الملجأ. معيني مني إحساني أغثني يا رسول الله. معيني مني إحساني أغثني يا رسول الله. حبيبي حبي محبوبي أغثني يا رسول الله. محبي حبي مطلوبي أغثني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. شاہ است حسین بادشاہ است حسین. شاہ است حسین بادشاہ است حسین. دین است حسین دین پناہ است حسین. سرداد نادان دست در دست یزید. سردار ناداد دست
در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین. تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کی ذات پاک کے لیے جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے محبوب دانائے کل حضور ختم الرسل ہادی الکل نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رسول مکرم فخر آدم و بنی آدم اللہ کے پیارے امت کے سہارے اللہ کے یار امت کے غمخوار تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ معصوم آمنہ حبیب کبریا محبوب خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اپنی محبتوں اپنی ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ضرور احتشام برادران اسلام بندہ ناچیز آپ حضرات سے مخاطب ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں فرمایا کہ انہیں مردہ مت کہو بلکہ مردہ مت کہو نہیں بلکہ مردہ انہیں تصور بھی مت کرو. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے فرمایا انہیں مردہ تصور بھی نہ کرو. مردہ کہنا تو دور کی بات ہے فرمایا کہ انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو مردہ گمان بھی نہ کرو مردہ سوچو بھی نہ. کیوں؟ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون. فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے وہ تو زندہ ہیں وہ حیات ہیں لیکن ان کی حیاتی ان کی زندگی تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو. ایک دوسرے مقام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے انہیں مردہ گمان مت کرو بل احیاء عند ربہم یرزقون. فرمایا کہ لوگوں وہ لوگ تو زندہ ہیں تمہارے رب کی بارگاہ میں وہ لوگ زندہ ہیں اور انہیں اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے ساتھ رزق بھی پہنچاتا ہے. یعنی قرآن مجید فرقان حمید نے یہ واضح بیان فرما دیا روز روشن کی طرح بیان فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جائیں اور پھر وہ شہید ہو جائیں تو وہ لوگ زندہ ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ ان کی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے کہ ان کی زندگی ہماری زندگی جیسی ہے یا ہماری زندگی
زندگی ہے. ہم یہ خیال نہیں کر سکتے کہ شہداء کی زندگی ہماری زندگی جیسی ہے یا کسی اور رنگ میں زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے. فرمایا کہ ان کی زندگی کے بارے میں تم نہیں جانتے، لیکن وہ زندہ ہیں، وہ لوگ زندہ ہیں، انہیں اللہ رب العالمین رزق عطا فرماتا ہے. وہ لوگ زندہ ہیں، اللہ رب العالمین انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے، ان کی ہر خواہش بھی پوری فرماتا ہے. اللہ رب العالمین شہداء کی زندگی کو بہتر جاننے والا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں شہداء کی زندگی کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بیان فرمایا ہے. ایک مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو لوگ فرما برداری کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی اور اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فَأُولَٰئِكَ، تو فرمایا یہ فرما بردار جو لوگ ہیں مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، فرمایا کہ یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ کا انعام کن لوگوں پہ ہوا. اسی آیت میں آگے اللہ پاک فرماتا ہے علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ پاک نے فرمایا کہ انعام یافتہ لوگ سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ انبیاء کرام ہیں. انبیاء کرام پر اللہ رب العالمین کا خصوصی انعام ہے. انبیاء کے بعد فرمایا صدیقین، جتنے بھی سچے لوگ ہیں سب پر اللہ رب العالمین کا انعام ہے. میں نقشبندی ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آج سے ہمارا واسطہ جا کر پڑتا ہے ہمارے شیخ کی نسبت کے حوالے سے. اسی لحاظ سے ایک محبت کا جملہ کہنا چاہتا ہوں. فرمایا والصدیقین، کہ جتنے بھی سچے لوگ ہیں سب پر اللہ کا انعام ہے. اور کائنات میں، پوری کائنات میں جتنے بھی سچے ہیں انبیاء کرام کے بعد، انبیاء کرام کے بعد، انبیاء کرام سے ہٹ کر پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ سچے ہیں سب کا سردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی باتیں گرامی ہے. فرمایا کہ سچوں پر اللہ کا انعام ہے. سوچئے جب سارے سچوں پہ اللہ کا انعام ہے تو جو سچوں کا کردار ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ کی ذات گرامی پر اللہ کا کتنا بڑا فضل ہوگا، کتنا بڑا انعام ہوگا. پھر فرمایا والشہداء والصالحین. سچوں کے بعد اللہ رب العالمین نے شہداء کا تذکرہ فرمایا. فرمایا کہ شہیدوں پر، تمام شہداء پر اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ رب العالمین کا انعام ہے. اور شہداء کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا والصالحین. شہداء کے بعد نیک لوگوں پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا. تو حضرات گرامی قدر، اس آیت میں یہ واضح ہوا کہ شہید اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے، اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے، اور شہید پر اللہ رب العالمین نے اپنا خصوصی انعام بھی فرمایا ہے. اور شہید کے انعام کا ذکر
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا ہے۔ آپ چلیے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کے فرمان کا سہارا لیتے ہیں۔ صاحب قرآن نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شہید ہوتا ہے، جب اسے شہادت ملتی ہے، فرمایا کہ اس وقت اسے اللہ رب العالمین کا دیدار ہو جاتا ہے۔ شہید کو جب شہادت ملتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کو اس وقت اللہ رب العالمین کا دیدار ہوتا ہے، اور پھر شہادت کے وقت شہید کو جو دیدار ہوا اللہ کا، وہ پھر جنت میں چلا جاتا ہے نا شہید، وہاں پہ جا کے اللہ سے جھگڑا کرتا ہے۔ پوری ذمہ داری سے حدیث سنا رہا ہوں، شہید اللہ سے جھگڑا کرتا ہے۔ کیا جھگڑا ہے؟ عرض کرتا ہوں کہ الہ العالمین، جب میں دنیا میں تھا میں نے تیرے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تیری راہ میں میں لڑتا رہا، تیرے دشمنوں کے ساتھ میں لڑتا رہا۔ مولا جب لڑتے لڑتے میری جان نکلنے لگی، میرے جسم سے روح پرواز کرنے لگی، اور اللہ اس وقت مجھے تیرا دیدار ہوا تھا۔ آج تو نے مجھے جنت تو عطا فرما دی ہے، جنت میں ہر نعمت بھی تو نے عطا فرما دی ہے، لیکن اے اللہ جو اس وقت دیدار ہوا تھا تیری جنت میں، وہ دیدار مجھے پھر کبھی نہیں ہوا۔ یہ شہید کا مرتبہ ہے کہ شہید کو دیدار بھی کروا لیتا ہے، پھر اسے جنت میں رکھ کے اس سے جھگڑا بھی اپنے سے کرواتا رہتا ہے۔ حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو فرمایا کہ اے عبداللہ، مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر آقا علیہ السلام فرما رہے حضرت جابر کو، یہ انصاری ہے، مدینے میں رہنے والے صحابی تھے، فرمایا کہ جابر سن، تیرا باپ عبداللہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا، یعنی جو شہید ہو گیا، وہ تجھے پتا ہے کہ تیرا باپ عبداللہ کہاں ہے؟ عرض کیا تھا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، مجھے بتا دیجیے کہ میرا باپ کہاں ہے۔ تو آپ کا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر سن لے، تیرا باپ جنت میں ہے، تیرا باپ جنت میں ہے۔ یہ آپ کا علیہ السلام کے علم کی بھی بات ہے اور شہید کے مرتبے کی بھی بات ہے۔ فرمایا کہ تیرا باپ جنت میں ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا باپ جنت میں کیا کر رہا ہے؟ عرض کی آقا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم کیا جانیں؟ تو آقا نے فرمایا کہ اے جابر، تیرا باپ جنت میں اللہ سے جھگڑا کر رہا ہے۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے، یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ اللہ سے جھگڑا کر رہا ہے، یا رسول اللہ پھر؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جابر، کیا تو یہ نہیں پوچھے گا کہ جھگڑا کیوں کر رہا ہے؟ عرض کی آقا فرما دیجیے کہ میرا باپ جھگڑا کیوں کر رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اے جابر، تیرا باپ شہید ہوا تھا، جب شہادت ہوئی اس وقت اللہ کا دیدار ہوا تھا، اور آج جنت میں رہ کر تیرا باپ اللہ سے جھگڑا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، جو دیدار تو نے بوقت شہادت مجھے عطا فرمایا تھا تیری جنت میں، مجھے وہ تیرا دیدار نہیں ہوا۔ بار بار اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے، اور اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے۔ تو حضرات گرامی قدر، حدیث پاک سے واضح ہوا کہ شہید کو جو اللہ نے مرتبہ بخشا ہے وہ مرتبہ بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے۔
اور پھر شہیدوں میں جو شہید بھی سید الشہداء ہو اس شہید کا مقام کیا ہوگا؟ علامہ اقبال لاہوری قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کے، کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کے، جاؤ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ کافر ہے وہ کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کے، جاؤ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ حضرات گرامی قدر سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ سید الشہداء ہیں اور آپ کے بھائی حسن مجتبی ہیں، اور آپ کا باپ سید الاولیاء ہے اور آپ کا نانا سید الانبیاء ہے، اور آپ کی اماں جان سیدہ فاطمہ الزہراء ہے سلام اللہ علیہا۔ حضرات گرامی قدر شہید کے مرتبے اور مقام کی بات ہماری سمجھ میں آ گئی، جو قرآن نے روز روشن کی طرح بیان کیا اور صاحب قرآن نے بھی روز روشن کی طرح شہید کے مقام کو بیان فرمایا۔ اب چلیے شہید کی بات کرتے ہیں۔ پچھلے جمعہ المبارک کو میں عرض کر رہا تھا شہزادہ امام حسین شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت۔ حضرت گرامی قدر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے بڑے نواسے، آپ سر سے لے کر ناک تک شبیہ مصطفیٰ تھے۔ امام حسن مجتبی سر سے لے کر ناک تک مصطفیٰ علیہ السلام کی تصویر تھے، اور ناک سے لے کر پاؤں تک امام حسین علیہ السلام مصطفیٰ علیہ السلام کی ہم شکل تھے۔ یعنی ایک نواسہ سر سے ناک تک اور دوسرا نواسہ ناک سے پاؤں تک مصطفیٰ علیہ السلام کے ہم شکل تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام اکثر حضرت علی کو کہا کرتے تھے کہ اے علی بیٹا تیرا حسن تجھ پہ نہیں گیا، اپنے نانے پہ گیا ہے، دیکھو تو صحیح تیرا بیٹا اپنے نانے جیسا ہے۔ تو مولا علی بھی فرمایا کرتے تھے، فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ لوگوں بچے اکثر اپنے نانکیاں کو جانتے ہیں، بچے اکثر اپنے نانکیاں کو جانتے ہیں، اور میرا بیٹا اپنے نانے کو گیا ہے۔ حضرت علی فخر کیتا کرتے سب۔ تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سر سے پاؤں تک مصطفیٰ علیہ السلام کے ہم شکل تھے، سر سے پاؤں تک حضرت علی اکبر مصطفیٰ علیہ السلام کے ہم شکل تھے۔ آپ نے اجازت مانگی، ابا حضور مجھے اجازت دیجیے، میں بھی میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ آقا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا تجھے میں کیسے جانے دوں میدان میں جنگ میں، جو بھی گیا وہ لوٹ کر نہیں آیا، جو بھی گیا وہ لوٹ کر نہیں آیا، اور تو میرے نانے کی ہم شکل ہے، تجھے دیکھ لیتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے نانے کو دیکھ لیا ہے، تجھے کیسے جانے کی اجازت دو؟ تو عرض کی ابا حضور وہ وقت بھی تو یاد کیجیے جب میدان احد تھا اور آقا علیہ السلام کے دندان مبارک اس میدان میں شہید ہوئے تھے۔ آج مجھے اپنے نانے کی سنت ادا کرنے دیجیے، اسی نانے کا میں واسطہ دیتا ہوں، مجھے جانے دیجیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے میرے لفظ جگر دن کا چین برباد کر کے، رات کی نیند حرام کر کے تجھے پالا تیری پھوپھی سیدہ زینب نے،
इजाजत तू अपनी फूफी से मांग, मुझसे इजाजत तू मांगता है। अली अकबर गए अपनी फूफी के पास और अर्ज की, फूफी जान मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं भी मैदान जंग में जाना चाहता हूँ। आपने अपने बेटे को भेज दिया और मोहम्मद को भेज दिया जो अभी तक बालिग भी नहीं हुए थे, एक एक करके उन्हें आपने भेज दिया। मैं तो आपका भतीजा हूँ, मुझे भी इजाजत दे दीजिए। तो आपकी फूफी जान ने फरमाया कि यार बेटा मैं तुझे कैसे इजाजत दूँ, तू मेरे नाने की हम शक्ल है, तू तो हमारे पास बहुत बड़ी निशानी है, तुझे कैसे जाने दे। तो अर्ज की फूफी जान, ये देखिए मेरे पास चादर है, मेरे पास चादर है, पता है ये चादर कौन सी चादर है। फरमाया कि हाँ बेटा मुझे पता है, ये चादर मेरी अम्मी फातिमा की ज़हरा की चादर है। ये वही चादर है जिस चादर का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया है। ये वही चादर है जिस चादर को चादर तत्हीर कहा गया है कुरान में। तो अर्ज की कुर्बान फिर वो वक्त भी तो याद कीजिए ना, जब हुजूर अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जख्मी हो गया था मैदान औद में, सर जख्मी हुआ, दंदान मुबारक शहीद हो गए। अर्ज की कुर्बान जब आका अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जख्मी हुआ था, ये वही चादर तो है जिसके साथ मेरी दादी आपकी अम्मा फातिमा की ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मैदान औद में आका अलैहिस्सलाम के सर से निकलने वाला खून साफ कर रही थी। आज मैं इसी चादर को वसीला बनाता हूँ, अपने आपके नाने का, अपने आका का वसीला वास्ता देता हूँ, मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं मैदान में जंग में जाना चाहता हूँ। जब आपकी फूफी ने सुना तो बेहोश होकर गिर गई। तो हज़रत अली अकबर की वालिदा मोहतरमा ने कहा, बेटा जल्दी करो, अपना सर अपनी फूफी के कदमों में रख दो, उठ जाएंगी। अपना सर अपनी फूफी के कदमों में रख दो, ये उठ जाएंगी। तो हज़रत अली अकबर ने अपना सर मुबारक अपनी फूफी के कदमों में रख दिया। तारीखुल खुलफा में भी है, तारीखुल शुहदा में भी है। आपने सर मुबारक रखा, थोड़ी ही देर बाद सानिया ज़हरा सय्यदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आप बेदार हो गई, आप उठी। जब आप उठी तो आपने कहा कि बेटा जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, जाओ, अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ, तुम्हें अल्लाह के हवाले करती हूँ। हज़रत अली अकबर तैयार हुए, सर पे दस्तार है, हाथ में मौला अली सल्लल्लाहु तआला वजहुल करीम की तलवार है, जंग में जाने के लिए तैयार है। घर वालों को मिले, माँ को कदम चूमे, बाप को पाँव चूमे, अपने भाई अली अकबर से मिले, अपने भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मिले, अपने छोटे भाई अली असगर से मिले और अपने बाप से मिले। और उस वक्त खैमे में एक क़यामत बर्पा हो चुकी थी, जिनका जवान बेटा शहीद होने के लिए जा रहा है, जिनका जवान बेटा अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवाने के लिए जा रहा है। और आंखें वो मंजर भी देखेंगी जब अली अकबर की लाश पर घोड़े दौड़ेंगे, आंखें वो मंजर भी देखेंगी जब अली अकबर घोड़े से नीचे गिरेंगे, आंखें वो मंजर भी देखेंगी जब अली अकबर के सीने पे तीर लगेगा। एक कयामत मरता है कौमों में, लेकिन सबर का दामन हाथ से नहीं छूट रहा, सबर का दामन नहीं छूट रहा। इन्नल्लाह मअ साबिरीन की पूरी पूरी तफसीर बने हुए हैं मेरे आका के घर वाले। अब हज़रत अली अकबर घोड़े पे सवार हुए तो घोड़े को कहा कि घोड़े चल, लेकिन घोड़ा चलता नहीं है, घोड़ा रुका हुआ है। घोड़े ने यूं किया, मुंह ऊपर और फिर मुंह नीचे किया। मतलब क्या था कि ओ अली अकबर मुझे इजाजत दे रहे हैं कि चल, अगर मैं आपका हुक्म ना मानूं, कयामत के दिन मैं अपने नबी को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने मालिक को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरा आका मुझसे पूछेगा, मोहम्मद अरबी सवाल करेंगे कि मेरे बेटे अली अकबर ने तुझे कहा था चल, तू चलता क्यों नहीं था।
علی اکبر مجھے اس گستاخی معاف کرنا، ذرا نیچے دیکھیے۔ حضرت علی اکبر نے جب نیچے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی بہن نے گھوڑے کو پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہی ہے بھیا رک جاؤ۔ جب بھائی دولہا بنتے ہیں، دولہا بنتے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، بہنیں لگام پکڑا کرتی ہیں، بھائی انعام دیا کرتے ہیں، دیکھو میں تیرے گھوڑے کی لگام پکڑ رہی ہوں، آج مجھے انعام دے کے جانا، انعام دیے بغیر نہ جانا۔ حضرت علی اکبر کی آنکھوں میں سے آنسو آ رہے تھے، فرمایا کہ کو بچانے کے لیے اپنی جان ہے اور وہ بھی میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آج یہی انعام رکھ لو، کل قیامت کے دن اپنے نام مصطفیٰ سے انعام لے کر تجھے دوں گا۔ بہن بھی واپس خیمے میں آ گئی۔ حضرت شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں جا رہے ہیں اور منظر کیا ہے؟ منظر کیا ہے؟ دیکھتے تھے اہل بیت دعائی امام کی، دیکھتے تھے اہل بیت دعائی امام کی، تصویر گھر سے جا رہی ہے خیر الانام کی۔ دیکھتے تھے اہل بیت دعائی امام کی، تصویر گھر سے جا رہی ہے خیر الانام کی، خیر الانام کی۔ اور پھر چلا میدان میں نانے کی شریعت بچانے کو، چلا میدان میں نانے کی شریعت بچانے کو، اپنے خون سے دین حق کا چراغ جلانے کو، اپنے خون سے دین حق کا چراغ جلانے کو۔ اور کہا حوروں نے، کہا حوروں نے دیکھو، کہا حوروں نے دیکھو کہ شاہ کے دل کا موہ پارا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا بس چپ کرو، یہ تو قرآن کا ایک ستارہ ہے۔ فرشتوں نے کہا بس چپ کرو، یہ تو قرآن کا ایک ستارہ ہے۔ تو حضرت شہزادہ علی اکبر گھوڑے پہ سوار میدان جنگ میں پہنچے، جا کر یزیدیوں سے کہا اے یزیدیوں پوچھنے والے، سنو میں کون ہوں، جانتے نہیں ہو؟ فرمایا کہ سنو علی اکبر میرا نام، علی اکبر میرا نام اور داتا علی جل مرتضیٰ میرا، علی اکبر میرا نام، دادا علی جل مرتضیٰ میرا، سبھی لجپال کا بیٹا ہوں، نانا مصطفیٰ میرا۔ علی اکبر میرا نام، دادا علی جل مرتضیٰ میرا، سبھی لجپال کا بیٹا ہوں اور نانا مصطفیٰ میرا۔ شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو جہاں والے، شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو جہاں والے، زمین والے، فلک والے، مکان والے، لامکان والے۔ اور فرمایا سنو اے کوفیو، سنو اے کوفیو، میں اہل بیت کا ایک گداگر ہوں۔ سنو اے کوفیو، میں اہل بیت کا ایک گداگر ہوں، میں کعبے کا پجاری ہوں، مدینے کا مسافر ہوں۔ میں کعبے کا پجاری ہوں، مدینے کا مسافر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، کیا مجھے جانتے نہیں ہے کہ میں علی اکبر ہوں، علی جل مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، وہ علی جن کے پیچھے تم نمازیں پڑھتے رہے، اور نوازہ رسول کا بیٹا ہوں، وہ رسول اللہ علیہ السلام کا نوازہ جسے مصطفیٰ علیہ السلام دیکھتے تھے، مسجد میں آ رہا ہے حسین، خطبہ دے رہے ہوتے تھے، خطبہ چھوڑ دیتے تھے، حسین کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ فرمایا میں اسی حسین کا بیٹا ہوں، مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ نماز پڑھتے نہیں ہو؟ نماز میں درود نہیں پڑھتے، اور جب تک ہم کو درود نہ پڑھے تمہاری نماز نہیں ہوتی، اور آج ہمارے دشمن بنے بیٹھے، آؤ یزیدی طوفان سے نکلو،
حسینیت کے دامن میں پناہ گزیر ہو جاؤ اور یزید کے سمندر سے نکلو، حسینیت کے ساحل پہ آ جاؤ اور گمراہی کے راستے سے نکلو، گمراہی کی دلدل سے نکلو، ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ، ہلاکت و بربادی کی دلدل سے نکلو، زندگی کے راستے پہ چلو، کچھ حیا کرو، مجھے پہچانو، میرے باپ کو پہچانو، ہم تو تمہارے بلائے آئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آئے، آج ہمیں بلا کر اس قدر ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، خدا کا خوف کرو۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شعلہ جوش بھرا خطاب فرمایا تو یزیدیوں کے دل نرم ہو گئے، یزیدیوں کے دل نرم ہو گئے۔ عمر سعد نے کہا کہ اے علی اکبر، مجھے بھی تجھ پہ ترس آ رہا ہے، تو شبیہ مصطفیٰ ہے، مجھے بھی تجھ پہ رحم آ رہا ہے، اور تو بھی اپنی جوانی پہ رحم کھا، تو بھی اپنی جوانی پہ رحم کر، جا واپس چلا جا، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، جاؤ اور اپنے باپ سے کہہ دو کہ مجھے عمر سعد نے چھوڑ دیا ہے۔ علی اکبر نے فرمایا کہ یزیدی کتے سن لے، میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا، میں جان بچانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اپنے نانے کا دین بچانے کے لیے آیا ہوں، میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو اللہ کی راہ میں اپنی قربانی دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور حسین کا دامن تھام لو، پہلے بیت کا دامن تھام لو، اب بھی تمہاری یہ غلطی معاف ہو سکتی ہے۔ عمر صاحب نے کہا کہ علی اکبر، ہمارا ایک ہی جملہ ہے، ہماری ایک ہی بات ہے، یزید کی بات کرو، اگر بات نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ جنگ کرو۔ تو شہزادہ علی اکبر نے فرمایا کہ اے عمر صاحب سن لے، تیرا باپ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص تھا کہ میدان احد میں مصطفیٰ علیہ السلام کی حفاظت میں پہرا دیتا رہا۔ تیرا باپ سعد بن ابی وقاص وہ فرد تھا کہ میدان احد میں تیرے باپ نے مصطفیٰ کی ناموس کی حفاظت کے لیے کفار کی طرف پہلا تیر پھینکا تھا، اور تو سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہو کر آج مصطفیٰ کی ناموس میں پہلا تیر چلا رہا ہے۔ جب کربلا میں جنگ شروع ہوئی تھی نا، اس وقت عمر صاحب نے سب سے پہلے حسین علیہ السلام کی طرف تیر پھینکا تھا۔ تو حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ اے عمر صاحب سن لے، تو ایک جنتی باپ کا جہنمی بیٹا ہے، تو ایک جنتی باپ کا جہنمی بیٹا ہے۔ جنگ شروع ہو گئی، حضرت علی اکبر آپ کی رضا میں بھی مولا علی کا خون، حیدر کرار کا خون، شیر خدا کا خون، حضرت علی اکبر پھر میدان جنگ میں جس جانب بھی پلٹتے ہیں یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح قتل کر دیتے ہیں۔ آپ کی تلوار اٹھتی ہے تو یزیدیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر جنگ کرتے کرتے تھک گئے، آپ تھک گئے۔ جب تھک گئے تو پھر آپ نے میدان کا منظر کیا دیکھا کہ سب لوگ یزیدی لشکر والے سب کے دل چھوٹ گئے ہیں، پاؤں اکھڑ گئے ہیں، سامنے آنے کو تیار کوئی نہیں۔ حضرت علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو واپس گرایا، باپ کی خدمت میں آ گئے، آقا حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، آ کر پاؤں کو چوما، پاؤں کو چوم کر کہتے ہیں ابو جی پانی، ابو جی پانی۔
आका हुसैन ने फरमाया कि बेटा आज इस मौसम में, इन हालात में तेरा बाप तुझे पानी कहां से ला के दे। और फरमाया कि बेटा यह भी सुन, मैं मुश्किल कुशा का बेटा हूं, हाजत रवा का बेटा हूं, सब कुछ कर सकता हूं। अगर दुआ करूं तो बारिश नाज़िल हो सकती है, बारिश बरस सकती है। वो मैदान बदर भी तो देखिए, अल्लाह फरमाता है इस्तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। मैदान बदर में भी ये हुआ था कि काफिर पहले बदर में आ गए, मुसलमान बाद में बदर में आए। काफिरों ने वो जगह पे कब्जा कर लिया जो जगह सख्त थी और जो रेतली जगह थी, जहां पाँव रखते थे तो पाँव नीचे चला जाता था, वो जगह मुसलमानों के हिस्से में आई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने नफल पढ़े और दुआ की, ऐ अल्लाह हालात को देखकर करने वाला तू है। आका ने दुआ की, अल्लाह ने मैदान बदर में बारिश बरसा दी और वो जो रेत वाली जगह थी वो जगह सख्त हो गई और जो सख्त जगह थी वहां पे इतना कीचड़ हो गया कि काफिलों का वहां रहना दुश्वार हो गया। फरमाया कि बेटा अली अकबर, आज भी उसी मुस्तफा का बेटा हूं मैं, उसी मुस्तफा का नवासा हूं। अगर मैं दुआ करूं बारिश आ सकती है, लेकिन आज मैं इम्तिहान में हूं, मैं आज इम्तिहान दे रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि नवासा रसूल अपने इम्तिहान में नाकाम हो जाए। बेटा ये तो मैं अपने रब की रजा के लिए खामोश हूं, बस तू भी सब्र कर और सब्र का दामन न छोड़। आज पानी नहीं है और ये मेरी जुबान ले ले, मेरी जुबान को बेटा तू चूस ले, तेरा हल्क पार हो जाएगा। हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने अपने बाप आका हुसैन अलैहिस्सलाम की जुबान को चूसा, आपके कैसर के नजारे आ गए। अब अली अकबर ने कहा, अब्बा जान अंदाज़े जंग में अगर कोई गलती हो गई हो, उस गलती के लिए मैं माफी चाहता हूं। आका हुसैन ने फरमाया कि बेटा तेरे इस अंदाज पे रूह मुस्तफा झूम रही है, रूह मुस्तफा झूम रही है और अम्मा फातिमा की ज़हरा मरहबा कह रही है और बाबा अली जुल मुर्तज़ा तुझे देखकर खुश हो रहे हैं। बेटा जाओ और इन लोगों को बता दो कि अहले बैत हैं हम, और इन लोगों को बता दो कि शेरे खुदा का खून कैसा खून है, शेरे खुदा के खून का जोश इन्हें दिखा दो, हैदरी तलवार के जहर इन्हें दिखा दो। शहजादा अली अकबर फिर लौटे मैदान करबे बनाने, मैदान जंग में फिर लौटे और फिर जाके ललकारा यजीदी कुत्तों को, फरमाया यजीदियों आओ मेरे सामने। कोई सामना करने के लिए तैयार न था, सबके दिल छूट रहे थे, पांव उखड़ चुके थे। उमर साद ने तारिक बिन शीश को पुकारा और उसे कहा कि तारिक बिन शीश, अगर मामला इसी तरह रहा ना तो जंग कभी खत्म होगी और ना ही हम कामयाब हो सकेंगे। अगर कामयाबी चाहते हो तो बेहतरी इसमें है कि जाओ 1000 का दस्ता अपने साथ ले लो और अली के पोते पे हमला कर दो। तारिक बिन शीश बड़ा शाहसवार था, 1000 फौजियों का दस्ता साथ लेके आया, हजरत शहजादा अली अकबर के सामने आया। उसने आते ही वार किया तो हजरत अली अकबर ने वो वार रोका और फिर अपनी तलवार से ऐसा वार किया कि उस जालिम के 2 टुकड़े कर दिए, सर में तलवार मारी और वो तलवार पांव तक चली गई, उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब तारिक का बेटा आया बदला लेने के लिए। आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने आका हुसैन के लपटे जिगर में देखा कि इसका बेटा आ रहा है, उसने भी आके वार किया। हजरत अली अकबर ने उस वार से मेरे जिस्म से रूह परवाज करने लगी। अल्लाह उस वक्त मुझे तेरा दीदार हुआ था, आज तूने मुझे जन्नत तो अता फरमा दी है,
जन्नत में हर नेमत भी तूने अता फरमा दी है, लेकिन ऐ अल्लाह जो उस वक्त दीदार हुआ था तेरी जन्नत में वो दीदार मुझे फिर कभी नहीं हुआ। ये शहीद का मर्तबा है कि शहीद को दीदार भी करवा लेता है, फिर उसे जन्नत में रख के उससे झगड़ा भी अपने से करवाता रहता है। हदीस पाक है हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी सहाबी है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको फरमाया कि ऐ अब्दुल्ला मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हज़रत जाबिर को, ये अंसारी है मदीने में रहने वाले सहाबी थे, फरमाया कि जाबिर सुन, तेरा बाप अब्दुल्ला जो अल्लाह की राह में मारा गया यानी जो शहीद हो गया, वो तुझे पता है कि तेरा बाप अब्दुल्ला कहाँ है? अर्ज किया था अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, मुझे बता दीजिए कि तेरा बाप कहाँ है। तो आपका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ जाबिर सुन ले, तेरा बाप जन्नत में है, तेरा बाप जन्नत में है। ये आपका अलैहिस्सलाम के इल्म की भी बात है और शहीद के मर्तबे की भी बात है। फरमाया कि तेरा बाप जन्नत में है और तू जानता है कि तेरा बाप जन्नत में क्या कर रहा है? अर्ज की आका अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है, हम क्या जाने। तो आका ने फरमाया कि ऐ जाबिर तेरा बाप जन्नत में अल्लाह से झगड़ा कर रहा है। हज़रत जाबिर परेशान हो गए, या अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाप अल्लाह से झगड़ा कर रहा है, या रसूलुल्लाह फिर? मेरे आका ने फरमाया कि जाबिर क्या तू ये नहीं पूछेगा कि झगड़ा क्यों कर रहा है? अर्ज की आका फरमा दीजिए कि मेरा बाप झगड़ा क्यों कर रहा है। मेरे आका ने फरमाया कि ऐ जाबिर तेरा बाप शहीद हुआ था, जब शहादत हुई उस वक्त अल्लाह का दीदार हुआ था, और आज जन्नत में रहकर तेरा बाप अल्लाह से झगड़ा कर रहा है और कह रहा है कि ऐ अल्लाह जो दीदार तूने बवक्त शहादत मुझे अता फरमाया था तेरी जन्नत में मुझे वो तेरा दीदार नहीं हुआ। बार बार अल्लाह से कहता है कि अल्लाह मुझे अपना दीदार करवा दे, अल्लाह मुझे अपना दीदार करवा दे। तो हज़रात गिरामी कदर हदीस पाक से वाज़ेह हुआ कि शहीद को जो अल्लाह ने मर्तबा बख्शा है वो मर्तबा बड़ा आला मर्तबा है, और फिर शहीदों में जो शहीद भी सैयद शुहदा हो उस शहीद का मकाम क्या होगा। अल्लामा इकबाल लाहौरी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं काफिर है जो मुनकिर है हयात शुहदा के, काफिर है जो मुनकिर है हयात शुहदा के, जाओ हम जिंदा हो जावे का मातम नहीं करते। ये अल्लामा इकबाल का शेर है। काफिर है वो काफिर है जो मुनकिर है हयात शुहदा के, जाओ हम जिंदा हो जावे का मातम नहीं करते। हज़रात गिरामी कदर सैयद शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप सैयद शुहदा हैं और आपके भाई हसन मुजतबा है, और आपका बाप सैयदुल औलिया है और आपका नाना सैयदुल अंबिया है, और आपकी अम्मा जान सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा है सलामुल्लाह अलैहा। हज़रात गिरामी कदर शहीद के मर्तबे और मकाम की बात हमारी समझ में आ गई, जो कुरान ने रोज़े रोशन की तरह बयान किया, और साहिब कुरान ने भी रोज़े रोशन की तरह शहीद के मकाम को बयान फरमाया। अब चलिए शहीद की बात करते हैं। पिछले जुमातुल मुबारक को मैं अर्ज कर रहा था शहजादा इमाम हुसैन शहजादा अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शहादत। हज़रत गिरामी कदर
امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے بڑے نواز تھے. آپ سر سے لے کر ناف تک شبیہ مصطفیٰ تھے. امام حسن مجتبی سر سے لے کر ناف تک مصطفیٰ علیہ السلام کی تصویر تھے اور ناف سے لے کر پاؤں تک امام حسین علیہ السلام مصطفیٰ علیہ السلام کی ہم شکل تھے. یعنی ایک نوازہ سر سے ناف تک اور دوسرا نوازہ ناف سے پاؤں تک مصطفیٰ علیہ السلام کے ہم شکل تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے صحابہ کرام اکثر حضرت علی کو کہا کرتے تھے کہ اے علی بیٹا تیرا حسن تجھ پہ نہیں گیا اپنے نانے پہ گیا ہے, دیکھو تو صحیح تیرا بیٹا اپنے نانے جیسا ہے. تو مولا علی بھی فرمایا کرتے تھے فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ لوگوں بچے اکثر اپنے نانکے سے جانتے ہیں, بچے اکثر اپنے نانکے سے جانتے ہیں اور میرا بیٹا اپنے نانے پہ گیا ہے. حضرت علی فخر کیتا کرتے سب. تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سر سے پاؤں تک مصطفیٰ علیہ السلام کے ہم شکل تھے. سر سے پاؤں تک حضرت علی اکبر مصطفیٰ علیہ السلام کے ہم شکل تھے. آپ نے اجازت مانگی کہ ابا حضور مجھے اجازت دیجیے میں بھی میدان میں جانا چاہتا ہوں. آقا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا تجھے میں کیسے جانے دوں میدان جنگ میں, جو بھی گیا وہ لوٹ کر نہیں آیا, جو بھی گیا وہ لوٹ کر نہیں آیا. اور تو میرے نانے کی ہم شکل ہے, تجھے دیکھ لیتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے نانے کو دیکھ لیا ہے, تجھے کیسے جانے کی اجازت دوں. تو عرض کی ابا حضور وہ وقت بھی تو یاد کیجیے جب میدان احد تھا اور آقا علیہ السلام کے دندان مبارک اس میدان میں شہید ہوئے تھے. آج مجھے اپنے نانے کی سنت ادا کرنے دیجیے, اسی نانے کا میں واسطہ دیتا ہوں, مجھے جانے دیجیے. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لفظ جگر دن کا چین برباد کر کے رات کی نیند حرام کر کے تجھے پالا تیری پھوپھی سیدہ زینب نے, اجازت تو اپنی پھوپھی سے مانگ, مجھ سے اجازت تو مانگتا ہے. علی اکبر گئے اپنی پھوپھی کے پاس اور عرض کی پھوپھی جان مجھے اجازت دے دیجیے میں بھی میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا, اولاد محمد کو بھیج دیا جو ابھی تک بالغ بھی نہیں ہوئے تھے, ایک ایک کر کے انہیں آپ نے بھیج دیا. میں تو آپ کا بھتیجا ہوں, مجھے بھی اجازت دے دیجیے. تو آپ کی پوری جان نے فرمایا کہ بیٹا میں تجھے کیسے اجازت دوں, تو میرے نانے کی ہم شکل ہے, تو ہمارے پاس بہت بڑی نشانی ہے, تجھے کیسے جانے دے. تو عرض کی پوری جان یہ دیکھیے میرے پاس چادر ہے, میرے پاس چادر ہے, پتا ہے یہ چادر کون سی چادر ہے. فرمایا کہ ہاں بیٹا مجھے پتا ہے یہ چادر میری امی فاطمہ الزہرا کی چادر ہے. یہ وہی چادر ہے جس چادر کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے. یہ وہی چادر ہے جس چادر کو چادر تطہیر کہا گیا ہے قرآن میں. تو عرض کی پوری جان پھر وہ وقت بھی تو یاد کیجیے نا جب حضور علیہ السلام کا سر مبارک زخمی ہو گیا تھا, میدان احد میں سر زخمی ہوا, دندان مبارک شہید ہو گئے. عرض کی پوری جان جب آقا علیہ السلام کا سر مبارک زخمی ہوا تھا, یہ وہی چادر تو ہے جس کے ساتھ میری دادی آپ کی اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میدان احد میں آقا علیہ السلام کے سر سے نکلنے والا خون صاف کر رہی تھی. آج میں اسی چادر کو وسیلہ بناتا ہوں, اپنے آپ کے نانے کا اپنے آقا کا وسیلہ واسطہ دیتا ہوں,
मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं मैदान में जंग में जाना चाहता हूँ। जब आपकी फूफी ने सुना तो बेहोश होकर गिर गई। तो हजरत अली अकबर की वालिदा मोहतरमा ने कहा, बेटा जल्दी करो, अपना सर अपनी फूफी के कदमों में रख दो, उठ जाएंगी। अपना सर अपनी फूफी के कदमों में रख दो, ये उठ जाएंगी। तो हजरत अली अकबर ने अपना सर मुबारक अपनी फूफी के कदमों में रख दिया। तारीखुल खुलफा में भी है, तारीखुल शुहदा में भी है। आपने सर मुबारक रखा, थोड़ी ही देर बाद सानिया ज़हरा सय्यदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आप बेदार हो गई, आप उठी। जब आप उठी तो आपने कहा कि बेटा जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, जाओ, अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ, तुम्हें अल्लाह के हवाले करती हूँ। हजरत अली अकबर तैयार हुए, सर पे दस्तार है, हाथ में मौला अली कल्लमुल्लाह ताला वजहुल करीम की तलवार है, जंग में जाने के लिए तैयार है। घर वालों को मिले, माँ के कदम चूमे, बाप के पांव चूमे, अपने भाई अली अकबर से मिले, अली असगर अपने भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मिले, अपने छोटे भाई अली असगर से मिले और अपने बाप से मिले। और उस वक्त खैमों में एक क़यामत बर्पा हो चुकी थी, जिनका जवान बेटा शहीद होने के लिए जा रहा है, जिनका जवान बेटा अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवाने के लिए जा रहा है। और आंखें में मंजर भी देखेंगी जब अली अकबर की लाश पर घोड़े दौड़ेंगे, आंखें वो मंजर भी देखेंगी जब अली अकबर घोड़े से नीचे गिरेंगे, आंखें वो मंजर भी देखेंगी जब अली अकबर के सीने पे तीर लगेगा। एक कयामत बरपा है कामों में, लेकिन सब्र का दामन हाथ से नहीं छूट रहा, सब्र का दामन नहीं छूट रहा। इन्नल्लाह मअस साबिरीन की पूरी पूरी तफसीर बने हुए हैं मेरे आका के घर वाले। अब हजरत अली अकबर घोड़े पे सवार हुए तो घोड़े को कहा कि घोड़े चल, लेकिन घोड़ा चलता नहीं है, घोड़ा रुका हुआ है। घोड़े ने जो किया मुंह ऊपर और फिर मुंह नीचे किया। मतलब क्या था कि ए अली अकबर, मुझे इजाजत दे रहे हैं कि चल, अगर मैं आपका हुक्म ना मानूं, कयामत के दिन मैं अपने नबी को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने मालिक को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरा आका मुझसे पूछेगा, मोहम्मद अरबी सवाल करेंगे कि मेरे बेटे अली अकबर ने तुझे कहा था चल, तू चलता क्यों नहीं था। अली अकबर मुझे इस गुस्ताखी माफ करना, जरा नीचे देखिए। हजरत अली अकबर ने जब नीचे देखा तो क्या देखते हैं कि आपकी बहन ने घोड़े को पकड़ा हुआ है और कह रही है भैया रुक जाओ। जब भाई दूल्हा बनते हैं, दूल्हा बनते घोड़े पर सवार होते हैं, बहनें लगाम पकड़ा करती हैं, भाई इनाम दिया करते हैं। देखो मैं तेरे घोड़े की लगाम पकड़ रही हूँ, आज मुझे इनाम दे के जाना, इनाम दिए बगैर न जाना। हजरत अली अकबर की आंखों में से आंसू आ रहे थे।